نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ آج ہم چار جو ہے نبی جن پہ آسمانی کتابیں اتری، دیکھو آسمانی کتابیں جو اتری اسے کتاب کہتے ہیں، اور جو چھوٹی کتابیں جو اتری تھی انہیں صحیفے کہتے۔ تو صحیفے کن پہ اتری تھی؟ شیس علیہ السلام پہ، ادریس علیہ السلام پہ، اور ابراہیم علیہ السلام پہ، اور موسیٰ علیہ السلام پہ، ان چار پہ جو اور کچھ اور پیغمبروں پہ بھی اتری تھی۔ یہ چھوٹی کتابیں انہیں صحیفے کہتے، اور جو بڑی کتابیں جو آسمانی کتاب جو ہے انہیں کتاب کہتے۔ جو اب کون سے چار ہے جن کے اوپر یہ کتابیں اتری ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ تورات اتری ہے، برابر۔ پھر زبور، توریت کس کے اوپر اتری ہے؟ توریت موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور زبور کس پہ اتری ہے؟ داؤد علیہ السلام پر، ہے نا۔ اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر انجیل اتری ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا ہے نا۔ یہ چار پھر سے بولتی ہوں، توریت کس پہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام پہ، اور انجیل عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ، اور زبور داود علیہ السلام پہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا ہے۔ یہ چار جو آسمانی کتابیں، یہ چار نبیوں پہ جو اتری ہے وہ۔ اب ہم کو ہر صحیفے پر بھی ایمان لانا ہے، ہر آسمانی کتاب پر ایمان لانا ہے۔ کسی کا بھی انکار کرنا ہم کو مومن ہونے سے پھر روک دیتا ہے کہ یہ مومن نہیں ہے جو کسی بھی چیز کا انکار کرے۔ ہم لوگ پڑھتے ہیں نا ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں کہ ہم ایمان لائے۔ تو کسی بھی صحیفے کا بھی انکار نہیں کرنا ہے، کسی بھی کتابوں کا بھی انکار نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب قرآن مجید آیا تو ساری اور کتابیں منسوخ ہو گئی، یعنی ہم کو قیامت تک کے کس پر عمل کرنا ہے؟ یہ رہنمائی کی کتابیں، یہ عمل کرنے والی کتابیں، یہ نیکی تو بے شک پر حق ملے گی، اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو ایک ایک حرف پہ حدیث پاک کا مفہوم ہے نا کہ 10 نیکیاں ملتی ہے نا، 10 نیکی ایک ایک حرف پہ۔ تو حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکی ہے، میں کہتا ہوں الف پہ 10 ہے، لام پہ 10 ہے، میم پہ 10 ہے۔ تو اگر ہم ایک پارہ بھی پڑھتے تو ہم کتنی نیکی ہمارے نامہ عمل میں آتی ہے۔ اسی لیے نبی آخری زماں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تنبیہ کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو قرآن پاک پڑھو اور سنتوں پر پابندی سے عمل کرو۔ جو سنت طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے اس پہ ہم کو عمل کرنا ہے، اور جو ہے یہ قرآن مجید کو روز روز پڑھنا ہے، کم سے کم ایک پارہ پڑھو، ورنہ تم کو فکر کرنے کی بات ہے۔ نامہ عمل میں کیا تلے گا؟ ہمارے نیکیاں تلیں گی جو ہم پڑھ کے آگے بھیجیں گے، وہی تو ہے نا۔ دیکھو قرآن کی آیت میں ہے نا کہ کچھ لوگ بولیں گے ہائے کاش ہم نے آگے اپنے کچھ بھیجا ہوتا، تو یہ پڑھائی بھیجی ہوتی اور صدقہ خیرات بھیجا ہوتا۔ تو عبادت جو ہے نیک ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اللہ کے سب سے پہلے جو اللہ نے ڈوز اور ڈونٹ کا اس کو یہ دھیان رکھنا ہے ہم کو کہ جو منع کیا ہے، منع فرما اللہ نے وہ نہیں کرنا ہے، جو کرنے کو کہا ہے وہ کرنا ہے۔ اتنا مشکل بھی نہیں ہے نا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں کسی بھی نفس کے سے زیادہ اس کو یہ نہیں یہ کرتا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ میرے بندے کر سکیں۔ ہم تو اللہ کی آل ہے نا، نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امتی ہے، لیکن اللہ کی تو ہم آل ہے نا، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تخلیق کیے تھے نا، آدم علیہ السلام کی اور ہم جو ہے آل کس کی؟ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی ہے نا، تو ہم اللہ کی آل ہے، اور امتی جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو سنت طریقوں پر پابندی سے عمل اور قرآن مجید برابر پڑھتے رہنا، یہ ہاتھ کی کتاب ہے ہمارے، ہم کو پڑھتے ہی رہنا ہے اور اسی پر عمل کرنا ہے قیامت تک کے، اسی کتاب پر۔ اور کتابیں ہمارے لیے اب منسوخ ہو گئی، ہم اس پہ ایمان لاتے لیکن ہم کو فالو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے۔ ہماری صبح سے شام تک کی زندگی، رات تک کی زندگی ہمارے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہونی چاہیے، جیسے آپ علیہ السلام کرتے تھے ہم کو ویسی نقل کرنی ہے، اور جو ہے وہ جو کتاب بھی ہے قرآن مجید اس کو ہم کو پڑھ کے یہ بے شک اور برحق کے سوا۔ اور ایک درود شریف بتائی تھی میں نے پہلے، اس کے پہلے لیکچر میں، کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ بعدد ما فی جمیع القرآن حرفا حرفا و بعدد کل حرف الفا الفا،
یہ درود شریف پڑھنے کے بعد پڑھو گے تو ایک ایک حرف پہ الفا ہزار نیکیاں ملیں گی. الفا پتہ نا، ہزار نیکی ایک ایک حرف پہ ملیں گی. تو ہم کسی بھی چیز کو نا دیکھو اخلاص ضروری ہے کہ بعض لوگ اتنی نیکیاں کریں گے لیکن اس کا ثواب جو ہے نا درخت کے پتے کے مانند ہلکا ہوگا کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہوگا. اور بعض لوگ نا کھجور کی گٹلی کے مانند یہ کریں گے، نیکی کریں گے، لیکن اس کا جو وزن ہوگا نا میزان میں وہ احد پہاڑ کے برابر نکلے گا کیونکہ اس میں اخلاص ہوگا. کوئی بھی چیز کانشیس ہو کے پڑھنا ہے، صحیح اس کے طریقے سے پڑھنا ہے. بتائے نا کہ خوب سیکھے اور عمل نہ کرے وہ بھی بیکار، اور عمل کرے عبادت کرے سیکھے بغیر وہ بھی بیکار. تو ہم کو انشاءاللہ اللہ سے مدد چاہتے ہوئے سوچنا ہے کہ اللہ ہماری کیا نیکی ہے جو ہم کو اس طرح سے تعلیم مل رہی ہے، ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، یاد کریں گے اس کو. ہمارے لیے اللہ ہماری مدد فرما کہ انشاءاللہ عز و جل یہ ضروری ہے، یہ چیزیں ہم کو پتہ ہونی چاہیے، ہے نا، کہ کون سے یہ ہے نبی ہے. موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتری ہے نا، توریت، اور زبور داود علیہ السلام پہ اتری ہے، اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے، اور جو قرآن مجید نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری. ہم کو قرآن پر عمل کرنا ہے، باقی ساری کتابیں ہمارے لیے منسوخ ہو گئی بھی، اور نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنی ہے. آپ علیہ السلام کی زندگی کی، آپ کی پڑھی ہوئی دعائیں ہم کو پڑھتے رہنے ہیں، ہے نا. اور قرآن مجید کو تو انشاءاللہ روز پڑھنا ہے، روز ہمارا قرآن کھلنا ہی چاہیے انشاءاللہ عز و جل. کہ بتائی نا میں نے، مومن جو ہے پلیٹ فارم پہ کھڑا ہے، موت کی گاڑی آئی اس میں سوار ہوا اور چلا. ہم کو کسی کو بھی نہیں پتا کہ ہماری موت کب لکھی ہے نا. کہ بتائے اس دن ایک عورت جو ہے بیچاری بازار میں خریدی کر رہی تھی، اچانک میں گر گئی اور وہیں پر مطلب وہ انتقال کر گئی. تو اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میری موت بھی وہیں پر گھوم رہی ہے بازار میں جہاں میں گھوم رہی ہوں. تو اس لیے ہمیشہ کانشیس رہو. اور بازار میں بھی جائیں گے تو اللہ کے سب سے زیادہ ناپسند جگہ ہے بازار، لیکن لیڈیز لوگ کو تو خریدی کرنے جانا ہی ہوتا ہے. تو پھر ہم لوگ کو دعائیں پڑھیں گے جو بتائے دیے ہے نا کہ یہ پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. یہ چیزیں یاد کریں گے، تھوڑا کر کے یاد کریں گے. شروع میں ہم کتاب سے دیکھ کے بلے پڑھ لینا ہے نا، لیکن اب یہ 4 جو ہے نبی اور ان کی کتابیں آج کا سبق ہے، یہ ہم کو یاد کرنا ہے. 4 نبی، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور داود علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید. اور ہم کو عمل کس پہ کرنا ہے؟ قرآن مجید پر، ہے نا انشاءاللہ. تو اس کو پڑھ کے اچھی طرح سے پڑھنے کا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے مدد چاہیں گے، اللہ آسان کریں گے. ہر چیز میں اللہ آسان کرے، یہی کہنا اللہ آسان کرے تو اللہ آسان کریں گے. اللہ جو آسان کر دے تو بہت آسان ہے، اور جو اللہ دشوار کر دے تو وہ بہت دشوار ہے. اللہ آسان کرے ہمارے لیے علم حاصل کرنا انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارے نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے اوپر علم حاصل کرنا ضروری ہے، لازم ہے کہ علم حاصل کرے اور لوگوں تک بھی پہنچاؤ. کیا کچھ سیکھے ہوئے کچھ نہیں سیکھے ہوئے تو دیکھ رہے حالات کیا ہے، تو وہ پھر کلیش ہوتا رہے گا اور وہ پھر نہیں بنیں گی. جیسے نافرمان اور فرما بردار میں نہیں بنیں گی، پھر نہیں جمتی. پھر تو ہم کو سب کو اپنے ساتھ لینا ہے انشاءاللہ. ورنہ بتائیں نا وہ مثال کیسی ہے کہ کشتی میں سب سوار ہے نا، اوپر والوں کے پاس پانی ہے، نیچے والوں نے مانگا کہ بھائی ہم کو، اوپر والوں سے کہا ہم کو پانی دو، کہا ہم نہیں دیں گے آپ کو. تو انہوں نے کیا کشتی میں ہول کر لیا تو سارے کے سارے ڈوب گئے. آج وہ حال ہے. کچھ لوگوں کے پاس علم ہے تو وہ جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دو، ورنہ کیا ہوگا جیسے وہ کشتی ڈوب گئی ویسے سارے ڈوب جائیں گے. اس لیے انشاءاللہ ہم کو جو ہے کہ بالکل یہ سنت طریقے بھی سیکھنے، اور یہ جو ہے ابھی پہلے 4 آسمانی کتابیں جو نبیوں پر اتری وہ، اور صحیفوں کے بھی بارے میں بتائی. شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، اور کچھ اور پیغمبروں پہ بھی چھوٹی کتابیں صحیفے کہلاتی وہ اتری. اور باقی 4 کتابیں یہ 4 نبیوں پر اتری ہے نا. یہ انشاءاللہ آج کا سبق ہے اور ہم لوگ یاد کرنے کی کوشش کریں گے. وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.